الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم صدق الله مولانا العظيم وعن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قضى الله الخلق كتب كتابا وهو عنده فوق عرشه إن رحمتي سبقت غضبي وفي رواية غلبت غضبي رواه مسلم أو كما قال عليه الصلاة والسلام. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے مخلوق کے پیدا کرنے کا فیصلہ کر لیا، ارادہ کر لیا، لما قضى الله الخلق، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب مخلوق کے پیدا کرنے کا فیصلہ کیا تو کتب کتاباً، ایک جو ہے کتاب اللہ تبارک و تعالیٰ نے لکھی. اللہ تعالیٰ کے لکھنے کا مطلب یہ ہے کہ فرشتوں کو حکم دیا کہ کتاب لکھو. وہ کتاب کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے عرش کے پاس رکھا. اب اس کتاب کے اندر اللہ تعالیٰ نے مخلوق کے جتنے بھی جو ہے مقدرات ہیں، تقدیرات ہیں، وہ سب لکھا. اب ان میں کیا کیا باتیں لکھی؟ ان میں سے ایک بات یہ لکھی کہ ان رحمتی سبقت غضب، کہ میری رحمت جو ہے میرے غصے کے اوپر غالب ہے. یعنی میری رحمت میرے غضب، میرے جلال کے اوپر غالب ہے. میری رحمت زیادہ ہے میرے غصے کے مقابلے میں. اس لیے الرحمن الرحیم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی صفت رحمت کی دو صفتیں بیان کی کہ اللہ بڑے رحیم ہے، اللہ بڑے کریم ہے. خصوصاً اپنے بندوں پر، انسانوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے واقعی کرم کا معاملہ کیا ہے. جیسا کہ کل بتایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عذاب جس کو چاہتے ہیں اس کو دیتے ہیں، لیکن رحمت سب کو دیتے ہیں. قال عذابی اصیب بہ من اشاء ورحمتی وسعت کل شیء، میرا عذاب میں جس کو چاہتا ہوں دیتا ہوں. ضروری نہیں ہے کہ گنہگار ہے تو اس کو عذاب دو. گنہگار کو بھی اللہ اپنے فضل سے معاف کر دیتے ہیں جب اس کا فضل ہو جائے. لیکن میری رحمت تو ہر ایک کے لیے وسیع ہے، وہ کسی کے لیے بھی خاص نہیں، سب کو میری رحمت پہنچتی ہے. اس لیے حضرت عبداللہ ایک بہت بڑے محدث گزرے ہیں. وہ جب جا رہے تھے شیطان راستے میں ملا. بعض مرتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے واقعات بتلاتے ہیں امت کے سامنے. شیطان نے ان کو کہا کہ بھئی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے امید ہے کہ اللہ میری بھی مغفرت کر دے. شیطان نے کہا کہ عبداللہ جو محدث تھے انہوں نے کہا تیری مغفرت نہیں ہو سکتی. اس نے جو ہے دلیل سے پیش کیا، قرآن کی دلیل پیش کی کہ دیکھو ورحمتی وسعت کل شیء،
اللہ تعالیٰ نے خود کہا ہے کہ میری رحمت ہر چیز پر وسیع ہے، میں بھی تو ایک چیز ہوں، میرے گناہ، میری نافرمانی، میری حکم و عدولی اس کی رحمت کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں۔ اس لیے حدیث میں آتا ہے آدمی گنہگار ہو اور اپنے گناہ کو اللہ کی رحمت سے بھی زیادہ وسیع سمجھے، بڑا سمجھے، تو اس سے بڑا گنہگار کوئی نہیں۔ ہمارے گناہوں کے مقابلے میں خدا کی رحمت کا جو ہے ہم مقابلہ ہی نہیں کر سکتے۔ ہمارے گناہ اور خدا کی رحمت اس کی مثال میں ایسی ہے جیسے کہ ایک قطرہ پانی اور سامنے دریا، کوئی مثال ہی نہیں، کوئی توازن نہیں، کوئی جو ہے آدمی ایگزامپل ہی نہیں دے سکتا ہے۔ تو شیطان نے دلیل میں یہ آیت پیش کر دی، تو انہوں نے اس کا جواب دیا کہ نہیں، فَسَأَكْتُبُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ، اللہ کی رحمت وسیع ہے لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ لکھتے ہیں ان لوگوں کے لیے جو متقی ہوتے ہیں، اللہ سے ڈرتے ہیں، اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، اللہ کے حکم جو ہے بجا لاتے ہیں، ان کے لیے رحمت ہے۔ تو شیطان نے پھر اس کا جواب دیا کہ شیطان سے بڑا عالم کوئی نہیں، ہم کو تو قرآن کا علم ہے، ہم اس شریعت میں جو ہے آئے، ہم کو قرآن کا علم، حدیث کا علم۔ شیطان تو آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک جتنی بھی شریعتیں آئی، جتنی بھی کتابیں آئی، جتنے صحیفے آئے، جتنے رسول آئے، ہر ایک کی شریعت کا علم اس کے پاس، اس سے بڑھ کر عالم کوئی نہیں۔ ان کی دلیل کا جواب توڑ کر دیا کہ یہ شرط جو ہے تم نے لگائی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو مطلق کہا ہے کہ وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ، کل مطلق ہے، میری رحمت ہر چیز پر وسیع ہے، لہذا تمہاری یہ شرط جو ہے اس کے ساتھ معلق نہیں ہو سکتی ہے۔ پھر انہوں نے جو ہے جواب دیا، لیکن جو ہے پھر وہ خاموش ہو گئے کہ بھئی یہ تو میں جو کہہ رہا ہوں اس کا جواب دے رہا ہے، اس سے بہتر ہے کہ میں اس کو کچھ جواب ہی نہ دوں، میں خاموش ہو جاؤں۔ حضرت علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے واقعہ لکھ کر کہا کہ اگر شیطان میرے پاس آتا تو میں اس کو جواب دیتا۔ شاگردوں نے کہا آپ کیا جواب دیتے ہیں؟ لیکن میں اس کو جواب دیتا کہ تیری بات صحیح ہے کہ وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ، اللہ فرماتے ہیں کہ میری رحمت ہر چیز کو وسیع ہے اور تو بھی ایک چیز ہے، تو یوں کہتا ہے کہ میں بھی ایک چیز ہوں، تیری بات صحیح ہے، لیکن جو اللہ کی رحمت میں آنا چاہے اس کے لیے اللہ کی رحمت وسیع ہے، جو آنا ہی نہ چاہے، تجھے تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ سجدہ کر اور میری رحمت کی چادر میں آ جا، اب تو ہی رحمت کی چادر میں آنا نہیں چاہتا ہے تو قصور تیرا ہے، اللہ کی رحمت تو ہے ہی، اس کی چادر تو وسیع ہے، لیکن جو چادر کے اندر آنا ہی نہ چاہے اس کے لیے تو پھر جو ہے کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، اس کے لیے تو کوئی فضیلت ہی نہیں ہے۔ فضیلت تو اس کے لیے ہے جو عمل کرے، جو بات مانے، سمعنا و اطعنا کہے، اس کے لیے ہے، لیکن جو سمعنا و عصینا کرے، بات تو سنے لیکن مانے نہیں، جو اللہ تعالیٰ کی رحمت میں آنا ہی نہ چاہے، حالانکہ اللہ تو اپنی رحمت ہر ایک کو دینا چاہتے ہیں، رحمت حق بہانہ بھی جویت، یہ فارسی کا ایک شعر ہے کہ اللہ کی رحمت تو بہانے ڈھونڈتی ہے کہ میرا بندہ کچھ بہانہ پیش کرے تو اس بہانے کے بدلے میں اس کو معاف کر، لیکن ہم بہانہ بھی پیش نہ کریں تو اس سے بڑھ کر محرومی ہماری کیا ہو سکتی ہے۔ علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو یہ جواب دیا کہ میں یہ جواب دیتا، اتنا بہترین جواب دیا، اس میں آدمی غور و فکر کرے۔ ہمیں بھی بار بار اعمال کی طرف ترغیب دی جاتی ہے، جیسا ابھی بھی کہا نا مولانا خلیل نے کہ بھائی بیٹھو، کیونکہ یہ بیٹھنا، یہ مجلس میں جو ہے بیٹھنا، اس پر بھی مغفرت کے وعدے ہیں، اللہ مغفرت کرنا چاہتے ہیں نا، مغفرت کے بہانے اور مواقع دیتے ہیں، لیکن ہم بیٹھے ہی نہیں، ہم جو ہے خود ہی بہانہ ہی نہ کرے تو پھر یہ تو ہمارا قصور ہے۔ اللہ تعالیٰ کا خزانہ تو وسیع ہے، اللہ تو دینا چاہتے ہیں، لیکن ہم ہی لینا نہ چاہے تو پھر تو اس کے لیے تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، وہ تو پھر تم ہی 100% قصوروار ہو، اللہ تعالیٰ تو دینا چاہتے ہیں، اس لیے اللہ کی رحمت بڑی وسیع ہے۔ تو ایک نمونہ رحمت الہی کا یہ ہے کہ اللہ نے اپنی رحمتوں کو عام کر کے رکھا ہے۔ دوسری ایک رحمت اللہ تعالیٰ کی یہ ہے
کہ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کے اوپر 4 فرشتے مقرر کیے ہیں. آپ لوگوں کے 2 رہتے ہیں کہ ہاں 2 ہی ہے، 2 صبح کے 2 شام کے، ڈیوٹی بدلا کی، فرشتوں کی ڈیوٹی بدلا کی. شام کی فرشتے الگ ہوتے ہیں اور دین کے فرشتے الگ ہوتے ہیں. یہ اصل کا بات کا وقت جو ہے نا، جو ہم بیٹھے ہیں نا، یہ فرشتوں کی تبدیلی کا وقت ہے. کسی نے کہا کہ اس میں ذکر کرو، اللہ کے گھر میں بیٹھو، تاکہ جو ہے فرشتے جاوے تو جاتے جاتے تمہارا یہ عمل اللہ کو کہے کہ ہم تو بندے کو مسجد میں بیٹھا ہوا چھوڑ کر آئے. ہاں اللہ تو جانتے ہی ہے کہ تم کہاں ہو، مسجد میں ہو کہ گھر میں ہو، ہاں تم تسبیح پڑھتے ہو کہ موبائل دیکھتے ہو، اللہ کو سب معلوم ہے. لیکن اس کے باوجود پوچھتے ہیں فرشتوں کو کہ تم میرے بندوں کو کس حال میں چھوڑ کر آئے. تو پھر فرشتے خود گواہی کے طور پر کہتے ہیں اللہ ہم تو جب آئے تھے نا تو تیرا بندہ نماز میں تھا، ذکر میں تھا، مسجد میں تھا، بعض نصیحت میں تھا، سن رہا تھا، کہہ رہا تھا. جو بھی جس حالت میں ہوتا ہے بندہ، اس حالت کی جو ہے وہ گواہی اور اس حالت کی خبر اللہ تبارک و تعالیٰ کو فرشتے دیتے ہیں. تو یہ ڈیوٹی کی چینجنگ کا وقت ہوتا ہے. اور صبح کی نماز کے بعد کا وقت کیا ہوتا ہے؟ اس میں بھی جو ہے فرشتے، شام کے فرشتے جاتے ہیں، صبح کے فرشتے آتے ہیں. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا ہے، یہ تو بالکل پکی بات ہے. تو 4 فرشتے ہر انسان کے ساتھ مقرر ہیں، 2 صبح میں 2 شام میں، جس کا نام ہے کرامن کاتبین. وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون. دیکھو تمہاری نگرانی کے لیے ہم نے تمہارے اوپر فرشتے مقرر کیے ہیں جو تمہاری ہر بات کو نوٹ کر رہے ہیں، لکھ رہے ہیں، تمہاری اچھائی کو بھی، تمہاری برائی کو بھی، تمہاری نیکی کو بھی، تمہاری گناہ کو بھی، سب لکھ رہے ہیں. پورا ریکارڈ ہو رہا ہے. داہنی جانب پر بھی ہے، بائیں جانب پر بھی ہے، دونوں کندھوں پر فرشتے ہیں اور دونوں فرشتے اعمال نامہ لکھ رہے ہیں. یہ ہم تمام کو معلوم ہے. ان جو ہے لکھنے والے فرشتوں کو اللہ کی طرف سے جو حکم ہے وہ میں نے کل بتایا. نیکی کرنے والے کو حکم یہ دیا، نیکی لکھنے والے کو، کہ میرا بندہ نیکی کا ارادہ بھی کرے نا تو ایک نیکی آن اسپاٹ لکھ لو، چاہے وہ عمل کرے نہ کرے، ارادہ کیا ہے لکھ لو. اور میرا بندہ گناہ کا ارادہ کرے تو گناہ لکھنے والے فرشتے کو کہا کہ خبردار لکھنا مت. ابھی صرف اس نے ارادہ کیا ہے نا کہ میں یہ کروں گا وہ کروں گا، کیا نہیں ہے نا، اس لیے ابھی لکھنے کی تجھے اجازت نہیں. یہ رحمت الہی نہیں تو اور کیا ہے. اور پھر جو ہے نیکی کے لکھنے والے فرشتے کو اللہ کی طرف سے یہ حکم ہے کہ اگر میرا بندہ نیکی کر لے، ارادے کے ساتھ نیکی کر لے، تو ایک نیکی کا ثواب ایک نیکی سے لے کر 10 نیکی تک لکھو. من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالها. جو ایک نیکی لے کر آئے گا ہم اس کو 10 گنا ثواب دیں گے. تو اس کو کہا کہ 10 گنا ثواب لکھ دو. اس نے ایک نیکی کی ہے 10 اجر لکھ دو. یہ اللہ کی طرف سے آرڈر ہے. اور گناہ لکھنے والے فرشتے کو کہا کہ دیکھو گناہ ارادہ کرے تو لکھنے کی اجازت نہیں، اگر کر لیا تو جتنا گناہ کیا ہے اتنا ہی گناہ لکھو، زیادہ لکھنے کی اجازت نہیں. یہاں ایک نیکی کی تو 10 نیکی لکھنے کی اجازت، بلکہ آرڈر، حکم. اور یہاں ایک گناہ پر ایک ہی، بلکہ واللہ یضاعف لمن یشاء. جس کا جیسا تقویٰ ہوگا، جیسا خشوع ہوگا، جیسا خضوع ہوگا، جیسا اس کے عمل میں اخلاص ہوگا، اس کے مطابق اس کی نیکیاں بڑھے گی. 10 تو پرماننٹ ہے ہر ایک کے لیے، لیکن اگر اخلاص ہے، خشوع ہے، خضوع ہے تو پھر نیکیاں بڑھ بھی سکتی ہیں. اور کتنی بڑھ سکتی ہے اس کی کوئی لمٹ بھی نہیں، ان لمیٹڈ. یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمت ہے. تیسری رحمت، جب بندہ گناہ پر توبہ کرتا ہے، حدیث میں آتا ہے اللہ بہت خوش ہوتے ہیں. کتنے خوش ہوتے ہیں؟ اس کی مثال دی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. ایک آدمی جنگل میں گیا ہو، اس کے پاس سواری ہو، سواری پر سارا سامان ہو، ساری زندگی کی ضرورتیں اسی کے اوپر لگی ہوئی ہو، اور وہ تھکا ہارا کسی درخت کے نیچے اپنی سواری کو رکھ کر سو گیا ہو، آرام کر رہا ہو، نیند میں ہو اور سواری گم ہو جائے. جب بیدار ہو تو اس کی سواری نے اپنی سواری کو گم دیکھ کر وہ آدمی پریشان.
سواری کیا گم ہو گئی؟ اس کی تو زندگی ختم ہو گئی، ساری زندگی کی ضرورتیں اسی کے پاس تھی، اب وہ بیچارہ جو ہے رو رہا ہے، کوئی ملا رہا ہے، گر گرا رہا ہے، اور اسی جو ہے ٹینشن میں، اسی فکر میں، اسی جو ہے سوچ میں دوبارہ نیند آ گئی، پھر وہ سو جاتا ہے، پھر جب وہ اٹھتا ہے تو دیکھتا ہے کہ اس کی سواری اپنے ساتھ و سامان کے ساتھ بالکل اپنی جگہ پر ہے۔ اب اس سواری کو دیکھ کر اس کو اتنی خوشی ہوتی ہے، سواری کیا مل گئی؟ اس کو تو زندگی مل گئی، کیونکہ اس کا دار و مدار اسی پر تھا۔ اب وہ اس کی خوشی کی اتنی انتہا ہے کہ مارے خوشی کے وہ اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلا کر کے کہا اللہم انت عبدی وانا ربک، کہ اللہ تو میرا بندہ، میں تیرا رب۔ حالانکہ یہ لفظ شرکیہ لفظ ہے، میں نے کل بھی کہا تھا کہ رب جو ہے اللہ تعالیٰ کی جو صفت ہے وہ بندے کے لیے استعمال کرنے کی اجازت نہیں ہے، گناہ ہے، کبیرہ ہے، گناہ ہے کبیرہ۔ لیکن یہ بندہ خوشی کے مارے وہ کیا بول رہا ہے اس کو کچھ نہیں معلوم، اور جو کہہ رہا ہے اللہم انت عبدی وانا ربک، کہ اللہ تو میرا بندہ، میں تیرا رب۔ اللہ تعالیٰ کو اس کے اس الفاظ پر بھی خوشی آتی ہے، اور اس الفاظ پر اس کی کوئی گرفت نہیں کرتے، کوئی پکڑ نہیں کرتے، اس کے اوپر کوئی مواخذہ نہیں کرتے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ مثال دے کر بیان کرتے ہیں کہ دیکھو اس بندے کو اپنی سواری کے ملنے پر جو خوشی ہوئی ہے نا، اس سے کئی گنا زیادہ خوشی اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنے گنہگار بندے پر ہوتی ہے جب وہ بندہ یوں کہتا ہے اللہ میرے گناہ کو معاف کر دے۔ اللہ کو اتنی خوشی ہوتی ہے کہ چلو میرے بندے کو یہ بھی معلوم ہے کہ میں اس کے گناہ کو معاف کرنے والا ہوں، میں اس کی دستگیری کرنے والا ہوں۔ اللہ کو اتنی خوشی ہوتی ہے، اس بندے سے زیادہ خوشی ہوتی ہے۔ بھئی یہ رحمت الہی نہیں تو اور کیا ہے؟ کہ گنہگار سے بھی خوشی ہے، نافرمانی سے بھی خوشی۔ اور تیسری جو ہے رحمت الہی کا چوتھا نمونہ میں بتاؤں، اللہ نے کچھ عمل ایسے رکھے ہیں کہ جس پر اللہ مغفرت نہیں کرتے بلکہ نیکیوں، گناہوں کو نیکیوں سے بدل دیتے ہیں۔ ان میں سے ایک توبہ ہے، سچے دل سے توبہ کر لے، اخلاص کے ساتھ ندامت ہو، آئندہ نہ کرنے کا عزم مصمم ہو، پچھلے گناہ پر ندامت ہو۔ حقوق اللہ کے قبیل سے ہے تو مالی عبادت ہے، بدنی عبادت ہے۔ مالی عبادت یعنی اگر اس نے زکوٰۃ نہیں دی ہے، زکوٰۃ دینے کا ارادہ کر لے کہ نہیں میں نے جتنے سالوں کی زکوٰۃ نہیں نکالی اب میں نکالوں گا، میں نے جو ہے جتنے سالوں کی قربانیاں نہیں کی میں کر لوں گا۔ اب یہ ہے مالی عبادت۔ مالی عبادت میں اگر کوتاہی کی ہے اس کی قضا لازم ہے، صرف جو ہے یہ کہنے سے نہیں ہوگی توبہ قبول کہ اللہ میں نے 10 سال سے زکوٰۃ نہیں دی، اللہ میں 10 سال سے صاحب نصاب تھا لیکن اب مجھے معلوم ہوا کہ زکوٰۃ فرض ہوئی ہے، اللہ تو معاف کر دے۔ اللہ معاف کر دیں گے، تاخیر کو معاف کر دیں گے، لیکن 10 سال کی زکوٰۃ تو آپ کو نکالنی پڑے گی تب جا کر معافی ہو۔ 10 سال تک میں نے قربانی نہیں کی، اللہ مجھے معلوم ہی نہیں تھا یا مجھے معلوم تھا لیکن میں سستی اور غفلت میں رہا اور میں نے تو میرے اوپر قربانی واجب کی، میں نے قربانی نہیں کی، قربانی کرنی پڑے گی۔ جو تاخیر ہوئی ہے وہ معاف کر دیں گے، اللہ نے جو ایک وقت پر نہیں کیا ہے وہ معاف کر دیں گے، لیکن قربانی تو کرنی پڑے گی۔ اب قربانی کے لیے بکرا نہیں ہے، بکرے کی قیمت کا صدقہ ہے، قربانی کے ایام پھیرے جائے اور قربانی آدمی نہ کرے، صاحب مال ہے تو اس کے لیے مسئلہ یہ ہے کہ وہ بکرے کی قیمت کی صدقہ کر دے۔ ہاں وہ پھر جو ہے پارے کے حصے کا صدقہ کافی نہیں ہوتا، کہ کوئی انڈیا میں پوچھ لے گا راجستھان میں ایک پارے کے حصے کا کتنا ہے، 300 رینٹ، کہاں 300 رینٹ کی حساب لگا تو نہیں چلے گا، وہ حصہ جو ہے قربانی کے دنوں میں چلے گا۔ ہم صدقہ کر دیں گے تو پھر بکرے کی قیمت کا اعتبار ہوگا، یہ بھی مسئلہ۔ تو مالی اعتبار سے اگر جو ہے کسی کی کوتاہی ہوئی ہے وہ اس طرح جو ہے تلافی کرے۔ بدنی اعتبار سے ہوئی ہے جیسے نماز نہیں پڑھی، روزہ نہیں رکھا، حج نہیں کیے، جو ہے اس کا یہ مالی یہ بدنی عبادت ہے تو وہ جو ہے نمازوں کی قضا کر لے، روزوں کی قضا کر لے۔ اب اس کے علاوہ حقوق اللہ میں بھی اس کے علاوہ جیسے کہ مالی ہے، بدنی ہے، اس کے علاوہ جیسے کہ جھوٹ بولا ہے، شراب پی ہے، تو یہ ساری چیزیں جو ہے وہ شرمندگی سے، ندامت سے معاف ہو جائیں گی۔ آدمی جو ہے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لی، اللہ اب میں نہیں بولوں گا جھوٹ، اب میں شراب نہیں پیوں گا، تو یہ جو ہے صرف معافی شرمندگی سے ہو جاتی ہے۔ اور ایک ہے حقوق العباد کی کوتاہی، بندے کا حق مارا ہے، بندے کا حق لے لیا ہے تو وہ بندے کا حق دینا پڑے گا اور اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنی ہے۔ تو جو بندہ توبہ صدق دل سے کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے گناہ کو تو معاف کر دیتے ہیں، مغفرت تو کر دیتے ہیں، لیکن اس کے
ساتھ ساتھ بھائی گناہوں کو نیکیوں سے بدل دیتے ہیں. الا من تاب، دیکھو قرآن میں، وآمن وعمل عملا صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات. جو توبہ کرے، ایمان لے آئے، نیک عمل کر لے، اللہ اس کے بھائی گناہوں کو نیکیوں سے بدل دیتے ہیں. یہ رحمت الہی نہیں تو اور کیا ہے؟ صرف مغفرت کر دیتے نا، مغفرت تو بھی بہت بڑی بات ہے، کیونکہ مغفرت کوئی معمولی چیز نہیں ہے، یہ مغفرت کا عشرہ ہے. اللہ سے مغفرت مانگو. اللہ تعالیٰ سے حضرت سلیمان علیہ السلام نے جو دعا کی تھی نا، وہ کیا تھی؟ قال رب اغفر لی وہب لی ملکا لا ينبغي لأحد من بعدی. اللہ تعالیٰ مفسرین کی قبروں پر کروڑ رحمت نازل فرمائے. کیا نکتہ نکالا ہے. حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ سے سلطنت مانگ رہے ہیں، لیکن سلطنت سے پہلے مغفرت مانگ رہے ہیں. ایک نبی سلطنت سے پہلے مغفرت مانگ کر امت کو یہ سبق دیتا ہے کہ دنیا کی مال و دولت اور دنیا کی سلطنت کچھ بھی نہیں ہے مغفرت کے مقابلے میں. مغفرت یہ اس سے بھی بڑی جو ہے نعمت ہے. سلیمان علیہ السلام نے پہلے مغفرت مانگی، پھر بعد میں سلطنت مانگی، اور سلطنت بھی ایسی کہ اے اللہ ایسی سلطنت عطا فرما کہ میرے بعد نہ کسی کو ایسی سلطنت ملے اور نہ مجھ سے پہلے کسی کو ملی ہو. اور اللہ نے ایسی سلطنت بھی دی، پوری دنیا پر حکومت. تو 4 عمل ایسے ہیں کہ جس عمل پر اللہ تعالیٰ سے مغفرت ہی نہیں کرتے بلکہ گناہوں کو نیکیوں سے بدل دیتے ہیں. ان میں سے ایک عمل توبہ ہے. سچے دل سے توبہ کرے، مغفرت کا عشرہ ہے. اللہ سے خوب مانگے، اپنے گناہوں کی معافی مانگے، انشاءاللہ تعالی اللہ گناہوں کو بھی معاف کر دیں گے، اور ہماری جتنی بھی گناہ ہے ان کو نیکیوں سے بدل دیں گے. تو گناہوں کو نیکیوں سے بدلنے کے بھی بہت سارے معنی علماء نے لکھے ہوئے، انشاءاللہ تعالی ان کا بیان کریں گے. اللہ تعالیٰ کے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والعاقبۃ للمتقین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. اصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا تنزع منا صالح ما آتيتنا. الہ العالمین ہمارے گناہوں کو معاف فرما، خطاؤں سے درگزر فرما، سیئات کو حسنات سے مبدل فرما. واقعی اللہ مغفرت کا عشرہ ہے. اے اللہ ہماری مغفرت فرما، ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما، ہمارے والدین کی مغفرت فرما، ہمارے اولاد کی مغفرت فرما. اے اللہ ہمارے تمام اقارب رشتہ داروں کی مغفرت فرما، ہمارے تمام محسنین کی مغفرت فرما. اے پیارے اللہ، اے پیارے اللہ، رحم کا، کرم کا، عافیت کا، آسانی کا، فضل کا معاملہ فرما. اے اللہ پکی سچی توبہ نصیب فرما. اے اللہ واقعی گنہگار ہے، خطاکار ہے، سیاکار ہے، سزاوار ہے. ہم تمام اے اللہ آپ کے سامنے اقرار مجرم ہیں. اے اللہ آپ کو اقرار مجرم بہت پسند ہے. اے پیارے اللہ معاف فرما دیجیے، معاف فرما دیجیے، معاف فرما دیجیے. ہمارے گناہوں کی نحوست سے اے اللہ پورے عالم کے اندر اے اللہ بدامنی پھیلی ہوئی ہے، پریشان حال ہے. اے اللہ فلسطین کے اندر بیت المقدس کے پار ہمارے فلسطینی بھائی بھی پریشان ہیں. اے اللہ ان کی دستگیری فرما، حرمین شریفین کی حفاظت فرما، تینوں حرموں کی حفاظت فرما. اے پیارے اللہ، پیارے نبی نے جتنی بھی خیر بھلائی کی دعائیں مانگی ان میں ہمارا پورا حصہ عطا فرما، اور جتنی بھی شرور سے پناہیں چاہیے ان سے اللہ ہمیں پناہ عطا فرما. اللہم ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک.